أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إنه عليم بذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون ومن يسلم وجهه جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ الی اللہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہو محسن اس حال میں کہ وہ نیکی کرنے والا ہے فقد استمسک پس بے شک اس نے پکڑ لیا بالعروۃ الوثقی مضبوط دستے کو وإلی اللہ عاقبۃ الأمور اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہے سب کاموں کا انجام ومن کفر فلا يحزنک کفر اور جس نے کفر کیا پس آپ کو اس کا کفر غمگین نہ کرے الینا مرجعهم فننبئهم بما عملوا ہماری طرف ہی ان کا لوٹنا ہے پس ہم ان کو خبر دیں گے اس کارروائی کی جو انہوں نے کی ان اللہ علیم بذات الصدور بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے دلوں کے بھیدوں کو نمتعهم قلیلا ہم ان کو فائدہ دیتے ہیں تھوڑا سا ثم نضطرهم پھر ہم ان کو مجبور کر دیں گے الی عذاب غلیظ سخت عذاب کی طرف ولئن سألتهم اگر آپ سوال کریں ان سے من خلق السماوات والارض کس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ البتہ یہ مشرک کہیں گے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اللہ فرما دیجئے الحمدللہ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں بل اکثرهم لا یعلمون بلکہ اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اس سے پہلے یہ بات بیان ہوئی کہ مشرکین سے جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں ان کو مان لو ان کے مطابق زندگی گزارو تو وہ کہتے ہیں ہم تو اپنے آباء و اجداد کی پیروی کریں گے تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شکوہ فرمایا کہ اگرچہ شیطان ان کو عذاب کی طرف لے کے جا رہا ہے پھر بھی یہ اسی کی بات مانتے ہیں اور اب ان لوگوں کے بارے میں بتا دیا کہ جو اپنے آباء و اجداد کی پیروی نہیں کرتے اپنی خواہشات کی پیروی نہیں کرتے شیطان کی پیروی نہیں کرتے بلکہ اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لیتے ہیں وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کی رضا کے لیے اپنا چہرہ جھکا دیتا ہے سر تسلیم خم کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کے احکامات کو ماننے والا ہو جاتا ہے وہ محسن اور وہ نیکیاں بھی کرتا ہے اعمال صالحہ کی طرف والی زندگی گزارتا ہے فقد استمسک بالعروۃ الوثقی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس نے گویا کہ مضبوط دستے کو پکڑ لیا اب وہ گرے گا کبھی بھی نہیں اب کوئی دنیا کی طاقت اس کو نیچا نہیں دکھا سکتی گرا نہیں سکتی وہ مضبوط ہاتھوں کے اندر آ چکا ہے مضبوط حصار میں آ گیا وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ اور سارے کے سارے کاموں کا انجام اللہ تعالیٰ ہی کی طرف لوٹتا ہے کوئی اچھے کام کرے گا تب بھی ان کو انجام تو نہیں ہے کوئی برے کام کرے گا تب بھی انجام اللہ تعالیٰ کے یہاں ہے جو لوگ اچھے اعمال کریں گے اللہ کی بات کو مانیں گے تو ان کو جزا ملے گی جو نہیں مانیں گے ان کو سزا ملے گی تو انجام بالآخر اللہ تعالیٰ ہی کے دربار میں آئے گا لوٹے گا ومن کفر فلا يحزنک کفر آگے اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام کو تسلی دی ہے کہ آپ علیہ السلام جب غمگین ہو جاتے کہ لوگ میری بات نہیں مانتے تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ومن کفر فلا يحزنک کفر محبوبہ آپ کو ان لوگوں کا کفر غمگین نہ کرے آپ ان کے کفر کی وجہ سے ان کے شرک کی وجہ سے ان کی تکذیب کی وجہ سے پریشان نہ ہوا کریں آپ کا کام صرف بات پہنچا دینا ہے آپ ہمارا پیغام ان تک پہنچائیں جس نے مان لیا تو اچھی بات نہ مانا تو اس کے اپنے ساتھ وبال ہوگا الینا مرجعهم ہماری طرف ہی لوٹ کے ایک دن ایسا ہے کہ جس دن ہی ہمارے پاس آئیں گے میدان محشر میں اکٹھے ہوں گے
فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا، پھر ہم ان کو ان کے پل پل کی خبر دیں گے جو انہوں نے کاروائیاں دنیا کے اندر کی ہیں، جو کام انہوں نے دنیا کے اندر کیے ہوں گے، ان کے ایک ایک پل کی خبر ان کو وہاں پر ہم دیں گے، بتائیں گے۔ پھر جب ان کو سامنے سب کچھ آ جائے گا تو پھر انہیں پتہ چل جائے گا ان اللہ علیم بذات الصدور، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے، دلوں کے راز کو جاننے والا ہے۔ تو اللہ سے کوئی عمل، کسی کا کوئی عمل مخفی نہیں ہے، اس لیے آپ پریشان نہ ہو۔ جو کفر کرتے ہیں، جو شرک کرتے ہیں، جو نافرمانی کرتے ہیں، ان کی نافرمانیوں کا، کفر و شرک کا وبال ان کے اپنے کندھوں پر ہوگا۔ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کا کام پیغام پہنچانا ہے، آپ نے پیغام صحیح معنوں میں پہنچا دیا، بس آپ کی ذمہ داری پوری ہوگی۔ نمتعہم قلیلا، یہ جو کافر لوگ ہیں، مشرک لوگ ہیں، ان کو ہم تھوڑا بہت فائدہ دنیا کے اندر دے دیتے ہیں، 10 سال 20 سال 50 سال 100 سال جتنی عمر ہوتی ہے اس کے اندر یہ مزے کرتے ہیں، عیاشیاں کرتے ہیں، کیونکہ کافروں کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا ان کے پاس آلات و اسباب زیادہ ہوتے ہیں، آسائشوں کے سامان زیادہ ہوتا ہے، مومن بیچارے کے پاس کم ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا کہ نمتعہم قلیلا، دنیا کو اللہ رب العزت نے، دنیا کے فائدے کو اللہ نے کافروں کے لیے رکھ دیا ہے، انہیں تھوڑا بہت مل جاتا ہے جو ملنا ہوتا ہے۔ آخرت کا حقیقی نفع، فائدہ، راحت اور آرام اور سکون وہ صرف ایمان والوں کو ہوگا۔ اس ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی میں یہ لوگ ہمیشہ عذاب میں جلتے ہی رہیں گے۔ نمتعہم قلیلا، ہم ان کو تھوڑا بہت فائدہ دے دیتے ہیں جتنا عرصہ دنیا کی زندگی جیتے ہیں، ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ، پھر جب مریں گے تو اس کے بعد ہم ان کو مجبور کریں گے، گھسیٹ کر دردناک اور سخت عذاب کی طرف ان کو لے جایا جائے گا، وہاں ان کو پھینک دیا جائے گا۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر محبوب اگر آپ ان مشرکوں سے سوال کریں، اللہ نے ان لوگوں کی بدبختی کو بیان فرمایا کہ ایسے لوگ ہیں، چلو ایک بندہ تو وہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی قدرت کو سمجھتا ہی نہیں، جو اللہ کی وحدانیت سے واقف ہی نہیں ہے، وہ اگر شرک کرتا ہے تو وہ چھوٹا کفر کی بات بنتی ہے۔ لیکن ایک بندہ اللہ تعالیٰ کی توحید کو سمجھتا ہے، وحدانیت کو سمجھتا ہے، اس کے خالق مالک ہونے کو سمجھتا ہے، پھر بھی نہیں مانتا تو یہ بڑا بدبخت ہے۔ اسی بات کو آگے بیان فرمایا کہ وہ انسان تب اگر آپ ان مشرکوں سے سوال کریں، من خلق السماوات والارض، کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، تو یقولن اللہ، تو یہ کافر مشرک بھی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہی نے پیدا کیا ہے۔ مشرکوں کا بھی عقیدہ تھا کہ کائنات کو بنانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کائنات کا نظام چلانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن پھر اس کے باوجود بھی ان کی بدبختی تھی کہ وہ 360 اور انہوں نے اسے بنائے ہوئے تھے، ان کو بھی پوچھتے تھے۔ قل آپ فرما دیجیے الحمدللہ، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، وہ ایسی تعریفوں والا ہے کہ تم مجرم ہو کر، اس کے دشمن ہو کر بھی اس کو تسلیم کر رہے ہو، اس کے آسمان اور زمین کے خالق ہونے کو تسلیم کر رہے ہو۔ بل اکثرهم لا يعلمون، لیکن اکثر لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، اس پر غور نہیں کرتے اور اس کی مقتضا پر چلتے نہیں ہیں، اس پر عمل نہیں کرتے۔ باقی بات سمجھتے وہ بھی ہیں کہ من زمین و آسمان کو بنانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی، لیکن بدبختی ان کا مقدر بن چکی ہے، پھر بھی اللہ کے ساتھ دونوں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید، ولو ان ما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعده 7 ابحر ما نفدت کلمات اللہ ان اللہ عزیز حکیم۔ للہ، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے، ما فی السماوات، جو کچھ آسمانوں میں ہے، والارض، اور جو کچھ زمین میں ہے، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، هو الغنی الحمید، وہ بے پرواہ ہے، تعریفوں والا ہے۔ ولو ان ما فی الارض، اور بے شک وہ چیزیں جو ہیں زمین میں، من شجرۃ، درخت، اقلام، ایک کلمے بن جائیں، والبحر، اور سمندر، یمدہ، اس کی مدد کرے، من بعدہ 7 ابحر، اور اس کے بعد 7 سمندر اور بھی، ما نفدت کلمات اللہ، تو اللہ تعالیٰ کی تعریفات کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ تمام عبادات کے اندر بنیادی چیز وہ اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اور قرآن کریم نے اس ایمان پر اور توحید پر ہی زیادہ زور دیا ہے۔
یعنی اللہ تعالیٰ کی اس کی ذات و صفات و افعال میں وحدہ لا شریک تسلیم کرنا، اس کی ذات صفات و افعال میں کسی اور کو شریک نہ ٹھہرانا، یہ توحید ہے، یہ رأس الطاعات ہے۔ تمام عبادات کی بنیاد یہی ہے، جڑ یہی ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ موحد اگرچہ گناہ گار ہو، جتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، وہ ایک نہ ایک دن جہنم سے نکل کر جنت میں ضرور آ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی مشرک ہے اور ساتھ بڑی بڑی نیکیاں کرتا ہے تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر ہی جلے گا۔ تو توحید یہ بنیادی چیز ہے، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ جگہ جگہ پہ بار بار انداز تبدیل کر کے بیان فرمایا۔ ان آیات کریمہ کے اندر بھی توحید کا تذکرہ ہے۔ فرمایا للہ ما فی السماوات والارض، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں وہ چیزیں جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں، سب کا سب اسی کی قبضہ قدرت میں ہے، سب اسی کے اختیار میں ہے، سب کو بنانے والا وہی ہے، سب کا خالق مالک وہی ہے، سب کا مختار وہی ہے۔ کائنات کی ہر چیز کے اندر اسی کا قبضہ ہے، اسی کا تصرف چلتا ہے، اسی کا اختیار چلتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا، ان کو بڑی شان سے نوازا، اولیاء کو ولایت دے دی، کچھ لوگوں کو تقویٰ دے دیا، سب کچھ دیا، لیکن الوہیت اور ربوبیت اور اپنے اختیارات کسی کو بھی نہیں دیے۔ سورہ قصص میں آپ نے پڑھا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، کہ آپ کا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، سب چیزوں پر اختیار اسی کا ہے اور کسی کا اختیار بھی نہیں ہے کائنات کی کسی چیز پر۔ تو اللہ نے اپنے اختیارات اپنے پاس رکھے ہیں، تو کائنات کی ہر چیز کا متصرف وہی ہے، ہر چیز کا مختار وہی ہے، اسی کا تصرف چلے گا، اسی کا حکم چلے گا، اسی کے حکم سے کائنات کی تمام نظام چل رہا ہے۔ ان اللہ هو الغنی الحمید، بے شک اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، حمید تعریفوں والا۔ اس کا یہاں پہ آخر میں یہ بتا دیا کہ اللہ نے توحید پر زور تو دیا ہے، لیکن وہ تمہاری توحید کا محتاج نہیں ہے، وہ اس چیز کا محتاج نہیں ہے کہ تم اس کو پکارو گے، تم اس کی توحید کے قائل ہوگے تو اس کی تعریف ہوگی، اگر تم اس کی توحید کے قائل نہ ہو تو اس کی تعریف میں کمی آ جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ بے پرواہ ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے ساری کی ساری مخلوقات متقی و پرہیزگار بن جائے، تقوی والی بن جائے، موحد بن جائے، اس کو پوجنے والی، اس کو پکارنے والی بن جائے، تو اللہ تعالیٰ کی شان میں ایک رتی برابر اضافہ نہیں ہوتا۔ اور اگر ساری کی ساری مخلوقات، ساری انسانیت، سب کے سب باغی بن جائیں، نافرمان بن جائیں، مشرک بن جائیں، تو اللہ تعالیٰ کی شان میں رتی برابر کمی نہیں آتی۔ یہ تو ہمارے اپنے اعمال ہیں، ہمارے لیے ہیں، فائدہ بھی ہمارا ہے، نقصان بھی ہمارا۔ وہ غنی ہے، سمجھ ذات ہے، بے پرواہ ذات ہے، اسے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ حمید تعریفوں والا ہے، اس کی تعریف بھی ہماری محتاج نہیں ہے، وہ تعریفوں والا تھا، تعریفوں والا ہے، تعریفوں والا رہے گا۔ اس کی تعریف کا تو یہ عالم ہے کہ وہ لوگ فرمائے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ نَخْلَةٍ۔ اگلی آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العزت کے تعریف کو قرآن کریم نے ایک منفرد انداز میں بیان فرمایا ہے کہ کائنات کے اندر جب سے کائنات بنی اس وقت سے لے کر قیامت کی صبح تک، اس سارے دورانیے کے اندر جتنے بھی درخت پیدا ہوں گے، سب کے سب درخت کلمے بن جائیں، اور ساری کائنات کا پانی، سمندر جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے سیاہی بن جائیں، اور جن و انس لکھنے لگ جائیں، زمین و آسمان صحیفہ بن جائے، سب کے سب لکھنے والے ہو جائیں، کلمے ختم ہو جائیں گی، سیاہی ختم ہو جائے گی، صحیفہ ختم ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کم نہیں ہو سکتی، ختم نہیں ہو سکتی، اس کو کوئی مکمل نہیں لکھ سکتا، مکمل نہیں بیان کر سکتا۔ تو بڑے عجیب انداز سے فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ نَخْلَةٍ، جتنے بھی درخت ہیں سب کے سب کلمے بن جائیں، وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ، اور سمندر اس کی مدد کرے، یعنی سمندر سیاہی بن جائے۔ سمندر سے مراد پہلے ایک لیا ہے، آپ سائنس کو دیکھیں تو سائنس کہتی ہے دنیا کے 71 حصے پر پانی ہے، اور یہ 71 حصوں پر پانی پہلی بار یہ سیاہی بن جائے، اور آگے فرمایا سب آتوا بحور، اس کے ساتھ 7 ایسے اور ہو جائیں، سب کے سب سیاہی بن جائیں، ما نفذت کلمات اللہ، جن و انس لکھنے والے ہو جائیں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کی تعریفات کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ اس کی خوبیاں اتنی ہیں، اس کی تعریفات اتنی ہیں، جب اس کی تعریفیں اتنی ہیں تو پھر وہ میرے اور تیرے پوجنے کا، میرے اور تیرے پکارنے کا محتاج کوئی نہیں۔ آپ فرشتوں کی تعداد کو دیکھ لیں، کتنے فرشتے ہیں،
ایک آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کتنے انسان آئیں گے، سب کے سب لکھنے والے ہو جائیں، ساتھ فرشتے بھی لکھیں، اور فرشتوں کی تعداد آپ اندازہ لگا لیں کہ ہر انسان کے ساتھ 24 گھنٹوں کے اندر یہ 24 فرشتے ہوتے ہیں ایک انسان کے ساتھ، آپ پھر فرشتوں کی تعداد کا اندازہ لگا لیں، تو یہ سارے کے سارے فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی تعریفات لکھنے والے بن جائیں تو پھر بھی اس کی تعریفیں ختم نہیں ہوگی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک وہ رب ہے، وہ عزیز ہے، غالب ہے، حکمت والا ہے، اس کو وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، ساری کی ساری تو کائنات اسی کی ہے۔ مشرکین اس کی توحید کا، اس کی ربوبیت کا، اس کی الوہیت کا انکار کرتے ہیں تو اس کی شان کے اندر کوئی کمی نہیں، وہ تعریفوں والا ہے، کائنات کی ہر چیز اس کی تعریفیں بیان کر رہی ہے، وہ غالب ہے، وہ چاہے تو ایک لمحے کے اندر ساری کائنات کو مجبور کر کے اپنے در پہ لا سکتے، لیکن وہ ایسا کرتا نہیں، وہ حکمت والا ہے، اس نے اپنی حکمت کے تقاضے کے مطابق اس نے تمہیں دونوں رستے بتا دیے ہیں، جو جس رستے کو اختیار کرنا چاہتا ہے کر لے، اس کا اپنا فائدہ نقصان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ۔